آپ سے کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ ہوتے تو آپ کے جسم کے ٹکڑے بھی ان رخوں کے حصے ہوتے۔ پتہ یہ ممکن ہے اس نے آدم کے بیٹے کو دھوکہ نہ دیا تھا، لیکن اس ہمارے سامنے موقع مل جاتا تو آپ دھوکہ دیتے۔ یہ سب سانپ ہیں۔ سانپ، آپ ان چیزوں سے اپنے دل کو قائل کرتے ہیں۔ اگر زندہ نہیں تو میرا تھوڑا سا ضمیر زندہ تھا۔ کچھ مر چکے ہیں اور کچھ چند دنوں میں مر جائیں گے۔ آنکھوں میں خون کے تارے، کندھا نیچے کرنا، پیروں میں تھکاوٹ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے نواب نے ایک بار وہ جنگ جیت لی ہے جو آپ کے ہاتھ میں تھی اور آنکھ سے مر چکا ہے۔ ماما شاباش بھی مر چکا ہے۔ شمیر اور مدیحہ اس کی قید میں ہیں۔ وہ کیا مانگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے وہ لاشوں کا بدلہ کچھ لے گا۔ وہ بھی زندہ لوگوں کے بدلے میں کچھ مانگے گا۔ ہار نہ مانو، میں نہیں کروں گا۔ اپنی آخری سانس تک لڑوں گا اور لڑتا رہوں گا۔ آؤ، وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھ لیے، میری بات سنو، اس سے پوری کہانی میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے یہاں سے جانے دیں تو میں آپ کو بہت بڑی رقم دے سکتا ہوں۔ آپ نے پورے راستے مجھ سے کیا کہا؟ میں نے آپ سے کیا کہا؟ آپ نے صرف انکار کیا۔ میرا جواب ابھی وہی ہے۔ چلو دیکھو، تم وقتی بہت پاگل والی حرکتیں کر رہے ہو۔ دیکھو تم عورت ہو، اس لیے میری دونوں ہاتھیں اور بندش خاموش ہیں، دو خاموش ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ خاموش رہے تو خاموشی سے اندر آئے۔ نواب نے مجھ سے زبردستی شادی کر لی ہے۔ میں نواب کو مارنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بھی بھائی اور زیب کو پتہ بتایا۔ وہ مجھے اپنی بہن کی طرح سمجھتے تھے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا وہ نہیں رہے۔ آپ نے اسے بتائے بغیر اپنے بہن کے طور پر حق کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں روپے بھی مانگے تھے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں نے اس کے لیے نہیں پوچھا۔ ضمیر نے یہ سب مانگا۔ میں نے اپنے ساتھ ایک پیسہ بھی نہیں رکھا۔ میرا نام ہے، میں ایک لاش دے سکتا ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی موت کیسے ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ گرگٹ سے ذرا تیزی سے رنگ بدلتے ہیں۔ اسے اندر لے جاؤ۔ آزاد ہونے کے بعد ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ جاؤ، ہاں چلو۔ کیا محبت کا بھوت آپ کے سر سے نکل گیا ہے یا آپ بھی پاگل ہو؟ میں آپ کو ساتھ نہیں لایا۔ میں جانتا ہوں، لیکن میرے سر پر ایک بھوت تھا، آپ کی محبت سے۔ آپ اتنے بیوقوف نہیں تھے جتنا نواب کی بیٹی آپ کو بنایا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے اور میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ جب وہ آپ کو زندہ چھوڑ دے گی تو آپ اسے زندہ نہیں چھوڑو گے نا؟ اور مجھے لگتا ہے آپ کی طرح بیوقوف نہیں ہے۔ پھر اگر اسے مارنا ہوتا تو مجھے آپ تک مار چکی ہوتی۔ آپ کو زندہ رکھ کر اسے کیا مل رہا ہے؟ وہ مجھے نیلام کروائے گی، میری محبت، میرے اعتماد کی نیلامی۔ ایسے اس پر پچھتاوا ہوگا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم خواتین کتنی حد تک راستے سے ہٹ جاتی ہیں۔ میں ایک سادہ گوریلا خواتین ہوں۔ میں یتیم تھا، اس لیے رشتہ داروں نے مجھ سے نواب شاہ سے شادی کی۔ میں ساری زندگی آپ کی تشدد کو برداشت کرتا رہا، اور جب وہ نہیں کیا تو مجھ سے انتہائی بڑی انصافیت کی۔ کیا آپ نے مجھے اپنے ہر دشمن کے گھر بھیج دیا؟ اس گھر آپ کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
हमारे घर के मर्द यकीनन ज़ालिमान होते हैं, लेकिन वो ख़वातीन की इज़्ज़त करना चाहते हैं। आप इस घर में उसी तरह रहें जैसे आपके घर में रहते थे। निबिरा, क्या तुम उसे जानती हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे उसकी वजह से तमाम फ़ायदे थे। ये वाकई अच्छा है। फिर हम भी उसके साथ वैसे ही सलूक करेंगे जैसे उसने हमारे साथ किया है। नवाब, उस कमरे में देखिए, सांप ने काटा था या मुझे आपने मुझे जिंदा देखने की तवक्को नहीं की थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं दरअसल आपके साथ जो कुछ भी किया वो किसी की हदायत पर था। लेकिन तुम एक अच्छी लड़की हो, मुझ पर रहम करें। मैं आप लोगों से रहम करम की भीख मांगता हूँ। आप मुझे एक अच्छी लड़की को कब अच्छा रहने दिया? तुमने मेरी जिंदगी में मुझे मार डाला। तुम बदकिस्मत हो। सिर्फ तुम ही नहीं, मेरे दिल में किसी पर रहम नहीं है। क्या हवेली की तैयारी हो रही है? काम तेजी से किया जा रहा है। परेशान ना हो, मैं इसमें मजीद 15 दिन लगाऊंगा। पुलिस वाला आपसे मिलने आया है, उसे फोन करो। वो फिर कहता है कि इनका ज़मीर मर चुका है, अब जा सकते हैं। मज़ीद दुनियापुर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हाँ, मैंने गलती की है, मैं वाकई ही बुरा हूँ। यही तो आप कहना चाहते हैं ना? आगे बढ़े। मैं कुछ नहीं कह रहा, फिर कह दूँ? आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कहें, मैं सोच कर आपको हवा के समेत बदल देंगे। लेकिन आप खुद हवा से मुतासर हुए हैं, मैं हवा से मुतासर नहीं हुआ। मैं आपके फ़ायदे की ही बात कर रहा हूँ। शायद यही फ़र्क है आप दोनों में। आपने अपने फ़ायदे देखे और आपने उसका फ़ायदा उठाया है। मेरे कंधे पर मेरे भाइयों की लाशों का बोझ है। मुझे इससे फ़ायदा होगा, यहाँ से मुझे ये मिलता है। दुनियापुर के आने वाले मज़ीद एपिसोड में आप लोग देखेंगे। दुनियापुर के आने वाले एपिसोड में मज़ीद आप ये देखने वाले हैं कि मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ कि मुझे शमीर से मिलने दो। मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। जाओ, उससे मिलो, वो किसी के काम नहीं आता। नवाब ने हमारी आज़ादी की क्या कीमत मांगी है? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन साहब ने खुद अपने आदमियों को बताया है वो लाशों के बदले दुनियापुर और कुछ रकम मांग सकता है। किसकी लाशें? औरंगजेब और शबाश कासम की। नूर आदमी ने कहा कि वो तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा देंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ से निकालने के लिए किसी को इसके अंदर नहीं फेंक सकता। इस जेल के बाहर सिक्योरिटी वाकई सख्त है। हवेली के इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है मेरा यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपने कोई गलत काम नहीं किया है। आपने जो कुछ किया, आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा करता। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो लड़की इतनी मनसूबाबंदी के साथ वहाँ बैठी होगी। आप सिर्फ साहब को इतना बताएं कि उसे मेरी ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। उसकी बात दुरुस्त है। दुनियापुर हमारी तमाम ज़िंदगियों से ज़्यादा कीमती है। यहाँ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं। ये सब जानवर हैं। चलो साहब, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है। क्या इसे आज़ाद करने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, मैंने बहुत गौर से देखा है,
لیکن مجھے ایسا کوئی راستہ نظر نہیں آیا جس سے ہم شمیر کو بچا سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کا کچھ مفید ہو سکتا ہوں تو مجھے بتائیے، نہیں تو میرے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ جاؤ یہاں سے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہاں کے حالات بدلنے والے ہیں۔ نواب نے آپ کو بلایا ہے۔ ہاں، اگر بڑھو، ادھر آؤ، ہم بیٹھ کے کچھ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ویسے مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اکیلے آئیں، لیکن جلد ہی میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو جلد از جلد دفن کرو۔ ایسی گاڑی لے جانے کو کہو۔ ہاں صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ کو وہاں اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو حالات کو اپنے اندازہ لگانا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں واپس آؤں تو آپ کو یہاں دنیا پور میں ہوں تو میں آپ کو نوابوں کے سامنے مار ڈالوں گا۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں میں نے آپ کو ایک دن بھی خوش نہیں دیکھا۔ ٹرانسفر حاصل کریں۔ کیا مجھے نوکری چھوڑ دینی چاہیے؟ کیا آپ کو نوکری چھوڑ دینی چاہیے؟ کیا ہوا؟ ان تمام سالوں میں جب بھی آپ نے نوکری چھوڑنے کا کہا تو آپ نے ہمیشہ کہا۔ اب آج کیا ہوا ہے؟ بڑا فیصلہ اچانک ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے فیصلے کر لیے ہیں، میں نوکری چھوڑ رہا ہوں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم چیزیں پیک کرو، ہم گھر جا رہے ہیں۔ آؤ بیٹھو۔ تم کیوں کھڑے ہو؟ میں آپ کے نیچے نہیں بیٹھوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر کھڑے رہو۔ ایک کرسی لے آؤ۔ رسی جل چکی ہے لیکن اس کا وال ابھی نہیں گیا۔ جو مور سے محبت کرتا ہے وہ جلنے کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ تم پیسے لے آؤ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میرے آدمیوں نے چوکیاں خالی کر دی ہیں۔ اب دنیا پور آپ اور آپ کے آدمیوں کے اختیار میں ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ دیکھو، میرے ساتھ آپ کا ایک بیٹا تھا تو آپ نے مجھے پوری دنیا پور دے دی تھی، یہاں تک آپ کی بیٹی بھی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ نے سب کچھ واپس لے لیا۔ میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں دوں گا، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو، میں واقعی ایک انصاف پسند انسان ہوں۔ میں تم سے بدلہ چاہتا ہوں۔ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر تمہیں شمیر چاہیے تو اس کے بدلے تمہیں اپنا آپ گروی رکھنا پڑے گا یا تمہیں مرنا پڑے گا۔ یہ تمہاری چوائس ہے۔ نواب، خدا سے ڈرو۔ میں بھی خدا سے ڈرتا ہوں۔ میرے پیسوں کے بدلے لاشندر نے دنیا پور بھیجوں گا، لیکن آپ اپنے بیٹے اور بھتیجے کے ساتھ صرف ایک شرط پر حاصل کر سکتے ہیں۔ کس حالت میں؟ مجھے 2 لوگوں کی زندگی کے بدلے میں ایک زندگی چاہیے، اور یہی آپ کی زندگی ہے کہ اس کے بارے میں سوچیں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے احترام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کے والد اور بیٹی کی سمجھ نہیں سکتی۔ اس بات کی یہی ضمانت ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ شمیر کو چھوڑ دو گے۔ اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس کے پاس علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، اسے محفوظ طریقے سے آپ گھر پہنچا دیا جائے گا۔ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جس سے شہنشاہ نے کی تھی۔ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نواب صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ میں نے اسے دھوکہ دے کر وہی حاصل کیا ہے جو میں چاہتا تھا۔ اس کی زندہ رہنا مرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن آپ کی موت کا کچھ مطلب ہے۔ ہم اتنی جلدی تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہم آپ کو آہستہ آہستہ مار ڈالیں